الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا اور ایسے کھلے نشانات کے طور پر جن میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور ہیں. بس جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہوں یا سفر پر ہوں تو گنتی پوری کرنا دوسرے ایام میں ہوگا. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو اور اس ہدایت کی بنا پر اللہ کی بڑائی بیان کرو جو اس نے تمہیں عطا کی، اور تاکہ تم شکر کرو. قرآن کریم کی اہمیت، اس کے مقام، اس پر عمل کرنے کی ضرورت، کس طرح عمل کرنا ہے، کن لوگوں کے لیے یہ زندگی پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، انسانی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہیں، اور اس کے بے شمار باتیں ہیں جن کی تفصیل ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتائی ہے. اس لیے کہ نہ صرف ہم اس عظیم شرعی کتاب پر عمل کر کے اپنی روحانی، دینی، اخلاقی ترقی کے سامان کریں، بلکہ دنیاوی ترقی کے بھی سامان کریں. اور اس آیت میں جس کی میں نے تلاوت کی ہے، رمضان کے مہینے کے ساتھ جوڑ کر قرآن کریم کی برکات کا رمضان کے ساتھ تعلق قائم فرمایا، اور رمضان کے تعلق کو قرآن کے ساتھ قائم کر کے رمضان کی اہمیت مزید اجاگر کی گئی. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کر بتایا کہ اس آخری شرعی اور کامل کتاب کا تعلق رمضان سے. اور جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے ایمان میں ترقی کرے، جو چاہتا ہے کہ اس آخری اور مکمل کتاب اور شریعت کو دنیا میں پھیلائے اور دنیا جان لے اس کو، جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لے جانے کی کوشش کرے، جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے،
اور فإنی قریب کی آواز سنیں، تو پھر رمضان اور قرآن کا حق ادا کریں، ان کے آپس کے تعلق کو جانیں۔ اس مہینے نے یہ فاصلے جو عام دنوں اور مہینوں میں بہت دور لگتے ہیں سمیٹ کر قریب کر دیے ہیں۔ بس ایک مومن اس مہینے سے جتنا بھی فیض پا سکتا ہے پانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ رمضان کے روزوں کی اس آیت کے بارے میں کہ اتنی اہمیت ہے، یا اس حصے کے بارے میں آیت کے، کہ اس کے بارے میں قرآن کریم میں خاص طور پر احکام نازل کیے گئے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی ایک فکرہ ہے جس سے رمضان کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس عظمت کی وجہ سے روزے کا اجر بھی بہت بڑا اور عظیم ہے، لیکن ان کے لیے جو ان روزوں اور قرآن کے آپس کے تعلق کا بھی حق ادا کریں۔ اور اس کا حق یہ ہے کہ روزوں کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھیں، اس پر غور کریں، اس کی تفسیریں سنیں یا پڑھیں۔ کیونکہ جہاں تک میرا علم ہے، میں نے جائزہ لیا ہے، ہم میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں، بڑی تعداد ہے ایسی، جو رمضان میں بھی قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کرتے، پورا پڑھتے نہیں۔ مطلب ہے کہ جو توجہ سے پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھتے، اگر پڑھا بھی تو بے دلی سے تھوڑا سا پڑھ لیا۔ تو بہرحال اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے ایک یہ معنی بھی ہیں کہ اس مہینے میں قرآن کا نزول شروع ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہی روایت ہے کہ جبریل ہر سال رمضان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل شدہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے، اور آپ کے وصال کے سال یہ دور 2 مرتبہ کیا گیا، 2 دفعہ دہرایا گیا قرآن کریم۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور اللہ تعالیٰ کے خاص منشا سے آپ کا یہ طریق ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو کم از کم ایک بار تو ضرور رمضان میں ختم کرنے کی کوشش کریں، اور جیسا کہ میں نے کہا اس پر غور بھی کریں، تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کرنے والے ہو سکیں گے کہ ہدی للناس، جب ہم غور کریں گے، عمل پڑھیں گے، غور کریں گے، سمجھیں گے کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ان انسانوں کے لیے ہدایت ہے جو اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، اور ہدایت پڑھے اور سمجھے بغیر تو نہیں مل سکتی۔ بس اس کا پڑھنا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ہدایت دلائل کے ساتھ ہے، صرف یہی تمہیں حکم نہیں دے دیا کہ تم نے اس کو پڑھو اس میں ہدایت ہے، بلکہ ہر ہدایت کی دلیل دی گئی ہے، اس کو سمجھو، پڑھو اور اپنے اوپر لاگو کرو۔ کیونکہ دلائل کے ساتھ سمجھی ہوئی بات پر عمل دل کی گہرائی سے ہو سکتا ہے، حقیقی رنگ میں ہو سکتا ہے، اس ہدایت کی روح کو سمجھتے ہوئے ہو سکتا ہے۔ پھر یہ کہ بینات کے ساتھ دلائل ہے، جو ہدایت ہے اس کو دوسروں تک پہنچانے اور غیروں کو سمجھانے میں بھی آسانی پیدا ہوتی ہے، اور یوں
تبلیغ کا جو قرآن کریم کے ذریعے ایک جہاد کا حکم ہے وہ بھی پورا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اعلان فرمایا کہ اس میں فرقان بھی ہے، ایسے ٹھوس اور بین دلائل ہیں جو حق اور باطل میں فرق کر دیتے ہیں۔ اس پر عمل کرنے والا بھی دوسروں سے مختلف نظر آتا ہے۔ جو بھی قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کر رہا ہے وہ دوسروں سے بہرحال مختلف نظر آئے گا۔ اس کی عملی اور روحانی اور اعتقادی حالت بھی دوسروں سے نمایاں طور پر اعلیٰ درجے پر پہنچی ہوگی۔ اور قرآن کے مقابل پر جو ہم بات کرتے ہیں دوسروں سے، تب بھی جب قرآن کے دلیل سے بات کریں گے تو قرآن کے مقابل پر کوئی اور کتاب اور کوئی دین کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں ایسی تعلیمات ہیں، ایسے تاریخی شواہد ہیں، دوسرے دینوں کے مقابل پر ایسے دلائل ہیں جو روز روشن کی طرح اپنی برتری ثابت کر دیتے ہیں۔ اس کتاب کے شروع سے آخر تک خدا تعالیٰ کی طرف سے ہونے اور اب تک اپنی اصلی حالت میں محفوظ رہنے کا قرآن کریم اعلان کرتا ہے، اور ہمیشہ محفوظ رہنے کا قرآن کریم اعلان کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کے ساتھ جو ایک مجاہدہ ہے، اس علم و عرفان کے خزانے کو پڑھنے اور سیکھنے کی بھی کوشش کرو، اور اس کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بناؤ، اس کے احکامات پر غور کرو اور اپنی زندگیوں پر لاگو کرو، اس کے بھولے ہوئے حصے کو اس مہینے میں بار بار دہرا کر تازہ کرو، اس کی تعلیمات کی جگالی کر کے اس مہینے میں اپنا جائزہ لو کہ کس حد تک تم قرآن کریم پر عمل کر رہے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتا ہے، کیونکہ یہی باتیں ہیں جو دنیا و عاقبت سنوارنے والی بنتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یعنی قرآن میں 3 صفتیں ہیں۔ اول یہ کہ جو علوم دین لوگوں کو معلوم نہیں رہے تھے ان کی طرف ہدایت فرماتا ہے۔ دوسرے، جن علوم میں پہلے کچھ اجمال چلا آتا تھا ان کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ تیسرے، جن امور میں اختلاف اور تنازع پیدا ہو گیا تھا ان میں قول فیصل بیان کر کے حق اور باطل میں فرق ظاہر کرتا ہے۔ بس یہ ایک ایسی جامع کتاب ہے اور مکمل کتاب ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، جس میں ہر چیز مکمل طور پر بیان کر دی، تمام پرانے دینوں کی غلطیاں نکال دیں، تمام پرانے کتابوں کی کمیاں پوری کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بھی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور یہ توفیق دے کر آپ کے ذریعے سے قرآن کریم کی اہمیت و معرفت جاننے کے سامان بھی مہیا فرمائے۔ قرآن کریم کے علوم و معارف کے خزانے آپ نے ہمارے سامنے پیش فرمائے۔ اس کا صحیح ادراک تو آپ کی کتب پڑھنے سے ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس وقت میں قرآن کریم کے بارے میں آپ کے چند اقتباسات رکھوں گا جس سے قرآن کریم کے مقام و اہمیت کا پتہ چلتا ہے اور ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں اس بارے میں ادا کرنے والی، ان کی طرف توجہ ہوتی ہے، تاکہ ہم ان باتوں کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کے پڑھنے، پڑھانے اور عمل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ تو یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس کے صرف اتنے حصے کا
تھوڑی سی وضاحت میں نے کی ہے. اب میں حضرت مسیح علیہ السلام کے بعض اقتباسات آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین کا لفظ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بولا گیا ہے بجائے خود چاہتا ہے اور بالطبع اس لفظ پر یہ رکھا گیا ہے کہ وہ کتاب جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ بھی خاتم الکتب ہو اور سارے کمالات اس میں موجود ہوں. اور حقیقت میں وہ کمالات اس میں موجود ہیں، کیونکہ کلام الہی کے نزول کا عام قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ جس قدر قوت قدسی اور کمال باطنی اس شخص کا ہوتا ہے اسی قدر قوت قدسی اور شوکت اس کلام کی ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسی اور کمال باطنی چونکہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کا تھا، جس سے بڑھ کر کسی انسان کا نہ کبھی ہوا اور نہ آئندہ ہوگا. اس لیے قرآن شریف بھی تمام پہلی کتابوں اور صحائف سے اس اعلیٰ مقام اور مرتبے پر واقع ہوا ہے جہاں تک کوئی دوسرا کلام نہیں پہنچا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی استعداد اور قوت قدسی سب سے بڑی ہوئی تھی اور تمام مقام کمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نقطے پر پہنچے ہوئے تھے. اس مقام پر قرآن شریف جو آپ پر نازل ہوا کمال کو پہنچا ہوا ہے، اور جیسے نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے اسی طرح پر اعجاز کلام کے کمالات قرآن شریف پر ختم ہو گئے. آپ خاتم النبیین ٹھہرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب خاتم الکتب ٹھہری. جس قدر مراتب اور وجوہ اعجاز کلام کے ہو سکتے ہیں ان سب کے اعتبار سے آپ کی کتاب انتہائی نقطے پر پہنچی ہوئی ہے. یعنی کیا باعتبار فصاحت و بلاغت، کیا باعتبار ترتیب مضامین، کیا باعتبار تعلیم، کیا باعتبار کمالات تعلیم، کیا باعتبارات ثمرات تعلیم. غرض جس پہلو سے دیکھو اسی پہلو سے قرآن شریف کا کمال نظر آتا ہے اور اس کے اعجاز ثابت ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے کسی خاص امر کی نظیر نہیں مانگی بلکہ عام طور پر نظیر طلب کی ہے، یعنی جس پہلو سے چاہو مقابلہ کرو، خواہ بلحاظ فصاحت و بلاغت، خواہ بلحاظ مطالب و مقاصد، خواہ بلحاظ تعلیم، خواہ بلحاظ پیش گوئیوں اور غیب کے جو قرآن شریف میں موجود ہیں. غرض کسی رنگ میں دیکھو یہ معجزہ ہے. پھر قرآن کریم کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، ہمیں توجہ دلاتے ہیں، فرمایا کہ اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہوتا اور حدیثوں کے یہ مجموعے ہی مایا ناز ایمان و اعتقاد ہوتے تو ہم قوموں کو شرمساری سے منہ بھی نہ دکھا سکتے. ویسے حدیثوں پہ اعتقاد کرنا ہے تو فرمایا میں نے قرآن کے لفظ میں غور کی تب مجھ پر کھلا کہ اس مبارک لفظ میں ایک زبردست پیش گوئی ہے. وہ یہ ہے کہ یہی قرآن یعنی پڑھنے کے لائق کتاب ہے اور ایک زمانے میں تو اور بھی زیادہ پڑھنے کے لائق کتاب ہوگی، جبکہ اور کتابیں بھی پڑھنے میں اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گی. اس وقت اسلام کی عزت بچانے کے لیے اور بطلان کا استحصال کرنے کے لیے یہی ایک کتاب پڑھنے کے قابل ہوگی اور دیگر کتابیں قطعاً چھوڑ دینے کے لائق ہوں گی. فرقان کے بھی یہی معنی ہیں، یعنی یہی ایک کتاب حق و باطل میں فرق کرنے والی ٹھہرے گی اور کوئی حدیث کی یا کوئی کتاب اس حیثیت اور پائے کی نہ ہوگی. اس لیے اب سب کتابیں چھوڑ دو اور رات دن کتاب اللہ ہی کو پڑھو. بڑا بے ایمان ہے وہ شخص جو قرآن کی طرف التفات نہ کرے اور دوسری کتابوں پر ہی رات دن جھکا رہے. ہماری جماعت کو چاہیے کہ قرآن کریم کے شغل اور تدبر میں جان و دل سے مصروف ہو جائیں اور حدیثوں کے شغل کو ترک کریں. بڑے تاسف کا مقام ہے کہ قرآن کریم کا وہ اعتناء اور تدارس نہیں کیا جاتا جو حدیث کا کیا جاتا ہے. اس وقت قرآن کریم کو ترجمہ کا حربہ ہاتھ میں لو تو تمہاری فتح ہے.
اس نور کے آگے کوئی ظلمت ٹھہر نہ سکے گی۔ پھر اصلاح کے ذرائع بیان کرتے ہوئے آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ تبدیلی اور اصلاح کس طرح ہو، اس کا جواب وہی ہے کہ نماز سے، جو اصل دعا ہے۔ پہلی بات نماز۔ فرمایا قرآن شریف پر تدبر کرو اور اس میں سب کچھ ہے، نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل ہے اور آئندہ زمانے کی خبریں ہیں۔ بس پہلی چیز جو ہے نمازوں کی طرف توجہ، اور ان دنوں میں تو خاص طور پر باجماعت نمازوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اور پھر قرآن کریم کا کیونکہ تعلق ہے رمضان سے، اس لیے ان دنوں میں اگر پڑھنے کی عادت ڈال لیں اور سوچنے کی اور سمجھنے کی عادت ڈال لیں، اپنے اوپر اس تعلیم کو لاگو کرنے کی عادت ڈال لیں، تو وہ پھر آئندہ بھی کام آتی ہے۔ فرمایا کہ نیکیوں اور بدیوں کی تفصیل ہے اور آئندہ زمانے کی خبریں ہیں وغیرہ۔ بخوبی سمجھ لو کہ یہ وہ مذہب پیش کرتا ہے جس پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے برکات اور ثمرات تازہ بتازہ ملتے ہیں۔ انجیل میں مذہب کو کامل طور پر پیش نہیں کیا گیا، اس کی تعلیم اس زمانے کے حسب حال ہو تو ہو، لیکن وہ ہمیشہ اور ہر حالت کے موافق نہیں۔ یہ فخر قرآن مجید ہی کو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مرض کا علاج بتایا اور تمام قوا کی تربیت فرمائی ہے، اور جو بدی ظاہر کی ہے اس کے دور کرنے کا طریق بھی بتایا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو اور دعا کرتے رہو اور اپنے چال چلن کو اس کی تعلیم کے ماتحت رکھنے کی کوشش کرو۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمۃ اللہ بیان فرماتے تھے کہ ایک دفعہ پاکستان کے ایک وزیر چائنا کے دورے پہ گئے ماؤ زیدونگ کے زمانے میں۔ انہوں نے پوچھا ماؤ صاحب سے کہ آپ نے انقلاب پیدا کیا اپنی قوم میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جاؤ اپنے نبی کا اسوہ دیکھو اور اپنی قرآن کریم کو پڑھو، اس پر عمل کرو تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ تو غیروں کو بھی جو عقل مند ہے، چاہے وہ مانے نہ مانے، لیکن قرآن کریم میں ایک نور نظر آتا ہے۔ پھر قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے سے کیا انقلاب آتے ہیں، اس بارے میں آپ فرماتے ہیں، معجزات کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ دوسرا معجزہ قرآن شریف کا جو ہمارے لیے حکم مشہود و محسوس کر رکھتا ہے، بڑا واضح ہے، وہ عجیب و غریب تبدیلیاں ہیں جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ببرکت پیروی قرآن شریف و اثر صحبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظہور میں آئیں۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ مشرف با اسلام ہونے سے پہلے کیسے اور کس طریق اور عادت کے آدمی تھے، اور پھر بعد شرف صحبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم و اتباع قرآن شریف کس رنگ میں آئے اور کیسے عقائد میں، اخلاق میں، چلن میں، گفتار میں، رفتار میں، کردار میں اور اپنی جمیع عادات خبیث حالت سے منتقل ہو کر نہایت طیب اور پاک حالت میں داخل کیے گئے، تو ہمیں اس تاثیر عظیم کو دیکھ کر، جس نے ان کے زنگ خوردہ وجودوں کو ایک عجیب تازگی بخشی اور روشنی اور چمک بخشتی تھی، اقرار کرنا پڑتا ہے کہ یہ تصرف ایک خارق عادت تصرف تھا جو خاص خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں کیا۔ اور وجوہات پہلے آپ نے بیان کر دیں کہ آن سلم کی صحبت اور قرآن کریم کی تعلیم پہ عمل۔ پھر آپ فرماتے ہیں پھر یہ امر بھی ہر یک منصف پر ظاہر ہے کہ وہی جاہل اور وحشی اور یاوا اور ناپارسا طبع لوگ اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کو قبول کرنے کے بعد کیسے ہو گئے، اور کیوں کر تاثیرات کلام الہی اور صحبت نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں ان کے دلوں کو یکلخت ایسا مبدل کر دیا کہ وہ جہالت کے بعد معارف دینی سے مالا مال ہو گئے، اور محبت دنیا کے بعد الہی محبت میں ایسے کھوئے گئے کہ اپنے وطنوں، اپنے مالوں، اپنے عزیزوں، اپنی عزتوں، اپنی جان کے آراموں کو اللہ جل شانہ کے راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ چنانچہ یہ دونوں سلسلے، ان کی پہلی حالت اور اس نئی زندگی کے جو بعد اسلام انہیں نصیب ہوئے، قرآن شریف میں ایسی صفائی سے درج ہیں
کہ ایک صالح اور نیک دل آدمی پڑھنے کے وقت بے اختیار چشمے پر آب ہو جاتا ہے۔ بس وہ کیا چیز تھی جو ان کو اتنی جلدی ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف کھینچ کر لے گئی؟ وہ دو ہی باتیں تھیں، ایک یہ کہ وہ نبی معصوم اپنی قوت قدسیہ میں نہایت ہی قوی الاثر تھا، ایسا کہ نہ کبھی ہوا اور نہ ہوگا۔ دوسری، خدائے قادر و مطلق حی و قیوم کے پاک کلام کی زبردست اور عجیب تاثیریں تھیں کہ جو ایک گروہ کثیر کو ہزاروں ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ بلا شبہ یہ قرآنی تاثیریں خارق عادت ہیں، کیونکہ کوئی دنیا میں بطور نظیر نہیں بتلا سکتا کہ کبھی کسی کتاب نے ایسی تاثیر کی۔ کون اس بات کا ثبوت دے سکتا ہے کہ کسی کتاب نے ایسی عجیب تبدیل و اصلاح کی جیسی قرآن شریف نے کی؟ لاکھوں مقدسوں کا یہ تجربہ ہے کہ قرآن شریف کے اتباع سے برکات الہی دل پر نازل ہوتی ہیں اور ایک عجیب پیوند مولا کریم سے ہو جاتا ہے۔ خدائے تعالیٰ کے انوار اور الہام ان کے دلوں پر اترتے ہیں اور معارف اور نکات ان کے منہوں سے نکلتے ہیں۔ ایک قوی توکل ان کو عطا ہوتی ہے اور ایک محکم یقین ان کو دیا جاتا ہے، اور ایک لذیذ محبت الہی جو لذت وصال سے پرورش یاب ہے ان کے دلوں میں رکھی جاتی ہے۔ اگر ان کے وجودوں کو ہاون مصائب میں پیسا جائے اور سخت شکنجوں میں دے کر نچوڑا جائے تو ان کا عرق بجز حب الہی کی اور کچھ نہیں۔ وہ بشک جتنا مرضی پیسیں، جس طرح گرائنڈر میں پیستے ہیں اور سخت شکنجوں میں نچوڑیں، ان کا عرق نکالیں۔ اگر کوئی ایسی چیز ہو نکالنے کی کسی انسان کے، تو ایسے لوگ جو ہیں جو قرآن کی تعلیم پر غور کرنے والے اور عام سمجھ رکھنے والے ہیں، ان کا آخری نتیجہ کیا نکلے گا کہ محبت الہی کا عرق ان میں سے نکلے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا دنیا ان سے ناواقف اور وہ دنیا سے دور تر و بلند تر ہیں۔ خدا کے معاملات ان سے خارق عادت ہیں۔ انہی پر ثابت ہوا ہے کہ خدا ہے اور انہی پر کھلا ہے کہ ایک ہے۔ جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی سنتا ہے، جب وہ پکارتے ہیں تو انہیں جواب دیتا ہے، جب وہ پناہ چاہتے ہیں تو ان کی طرف دوڑتا ہے۔ وہ باپوں سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے اور ان کی در و دیوار پر برکتوں کی بارش برساتا ہے۔ پس وہ اس کی ظاہری و باطنی اور روحانی و جسمانی تائیدوں سے شناخت کیے جاتے ہیں، اور وہ ہر ایک میدان میں ان کی مدد کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے اور وہ ان کا ہے۔ یہ باتیں بلا ثبوت نہیں۔ پھر آج بھی ترقی کا یہی گر ہے کہ قرآنی تعلیمات پر عمل کیا جائے، صرف مان لینا کافی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اصل یہی ہے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں سکھایا ہے، جب تک مسلمان قرآن شریف کے پورے متبع اور پابند نہیں ہوتے، وہ کسی قسم کی ترقی نہیں کر سکتے۔ جس قدر وہ قرآن شریف سے دور جا رہے ہیں، اسی قدر وہ ترقی کے مدارج اور راہوں سے دور جا رہے ہیں۔ قرآن شریف پر عمل ہی ترقی اور ہدایت کا موجب ہے۔ پھر اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، دوبارہ آپ نے پہلے بھی اقتباس پڑھا ہے میں نے، کہ سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکموں میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے، وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے۔ اور حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ یہی بات سچ ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن میں ہے۔ کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہے۔ یہی بتائے گا کہ تمہارے میں ایمان کیسا تھا، تصدیق کرے گا یا جھٹلائے گا۔ فرمایا، اور بجز قرآن کے آسمان کے نیچے اور کوئی کتاب نہیں جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے، جو بلا واسطہ قرآن تمہیں ہدایت دے سکے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں جو تمہیں ہدایت دے جب تک قرآن میں سے نہیں گزرو گے، جب تک اس میں قرآن کریم کی تعلیمات کا ذکر نہیں ہوگا۔
فرمایا خدا نے تم پر بہت احسان کیا ہے جو قرآن جیسی کتاب تمہیں عنایت کی۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ کتاب جو تم پر پڑھی گئی اگر عیسائیوں پر پڑھی جاتی تو ہلاک نہ ہوتے، اور یہ نعمت اور ہدایت جو تمہیں دی گئی اگر بجائے توریت کے یہودیوں کو دی جاتی تو بعض فرقے ان کے قیامت سے منکر نہ ہوتے۔ بس اس نعمت کی قدر کرو جو تمہیں دی گئی، یہ نہایت پیاری نعمت ہے، یہ بڑی دولت ہے۔ اگر قرآن نہ آتا تو تمام دنیا ایک گندے مضغے کی طرح ہوتی، بڑے گندے لوتھڑے کی طرح ہوتی۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے مقابل پر تمام ہدایتیں ہیچ ہیں۔ پھر اس کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ایک ایسی پاک کتاب ہے جو اس وقت دنیا میں آئی تھی جب کہ بڑے بڑے فساد پھیلے ہوئے تھے اور بہت سی اعتقادی اور عملی غلطیاں رائج ہو گئی تھیں، اور قریباً سب لوگ بدعمالیوں اور عقیدگیوں میں گرفتار تھے۔ اس کی طرف اللہ جل شانہ قرآن مجید میں اشارہ فرماتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی تمام لوگ کیا اہل کتاب اور کیا دوسرے سب کے سب بد عقیدگیوں میں مبتلا تھے اور دنیا میں فساد عظیم برپا تھا۔ غرض ایسے زمانے میں خدا تعالیٰ نے تمام عقائد باطلہ کی تردید کے لیے قرآن مجید جیسی کامل کتاب ہماری ہدایت کے لیے بھیجی، جس میں کل مذاہب باطلہ کا رد موجود ہے، اور خاص کر سورہ فاتحہ میں جو 5 وقت ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اشارے کے طور پر کل عقائد کا ذکر ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جس قدر خداوند قادر مطلق نے تمام دنیا کے مقابلے پر، تمام مخالفوں کے مقابلے پر، تمام دشمنوں کے مقابلے پر، تمام منکروں کے مقابلے پر، تمام دولت مندوں کے مقابلے پر، تمام زور آوروں کے مقابلے پر، تمام بادشاہوں کے مقابلے پر، تمام حکیموں کے مقابلے پر، تمام فلاسفروں کے مقابلے پر، تمام اہل مذاہب کے مقابلے پر ایک عاجز، ناتوان، بے زر، بے زور، ایک امی ناخواں، بے علم، بے تربیت کو اپنی خداوندی کے کامل جلال سے کامیابی کے وعدے دیے ہیں۔ کیا کوئی ایمانداروں اور حق کے طالبوں میں سے شک کر سکتا ہے؟ یہ تمام مواعید کہ جو اپنے وقتوں پر پورے ہو گئے اور ہوتے جاتے ہیں، یہ کسی انسان کا کام ہے؟ ہم نے فرمایا تلاوت کے آداب کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، کسی نے سوال کیا تھا کہ قرآن شریف کس طرح پڑھا جائے۔ آپ نے فرمایا قرآن شریف تدبر و فکر و غور سے پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، ربا قارن یلعنہ القرآن، یعنی بہت سے ایسے قرآن کریم کے قاری ہوتے ہیں جن پر قرآن کریم لعنت بھیجتا ہے۔ جو شخص قرآن پڑھتا اور اس پر عمل نہیں کرتا اس پر قرآن مجید لعنت بھیجتا ہے۔ تلاوت کرتے وقت جب قرآن کریم کی آیت رحمت پر گزر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ سے رحمت طلب کی جاوے، اور جہاں کسی قوم کے عذاب کا ذکر ہو تو وہاں خدا تعالیٰ کے عذاب سے خدا تعالیٰ کے آگے پناہ کی درخواست کی جاوے، اور تدبر و غور سے پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل کیا جاوے۔ یہ بیان فرماتے ہوئے کہ تلاوت کی غرض کس طرح پوری ہوتی ہے، آپ نے فرمایا لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر طوطے کی طرح یوں ہی بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں، جیسے ایک پنڈت اپنی پوتھی کو اندھا دھند پڑھتا جاتا ہے، نہ خود سمجھتا ہے نہ سننے والوں کو پتہ لگتا ہے۔ اسی طرح پر قرآن شریف کی تلاوت کا طریق صرف یہ رہ گیا ہے کہ 2-4 سپارے پڑھ لیے اور کچھ معلوم نہیں کہ کیا پڑھا، زیادہ سے زیادہ یہ کہ سر لگا کر پڑھ لیا اور قاف اور عین کو پورے طور پر ادا کر دیا۔ قرآن شریف کو عمدہ طور پر اور خوش الحانی سے پڑھنا بھی ایک اچھی بات ہے، حدیث میں بھی آیا اچھی تلاوت کرنی چاہیے، مگر قرآن شریف کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے کہ اس کے حقائق اور معارف پر اطلاع ملے اور انسان ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ یاد رکھو کہ قرآن شریف میں ایک عجیب و غریب اور سچا فلسفہ ہے، اس میں ایک نظام ہے جس کی قدر نہیں کی جاتی،
جب تک نظام اور ترتیب قرآنی کو مد نظر نہ رکھا جاوے، اس پر پورا غور نہ کیا جاوے، قرآن شریف کی تلاوت کے اغراض پورے نہیں ہوں گے۔ پھر یہ بیان فرماتے ہوئے کہ کلام اللہ کی تلاوت سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں پرستش کی جڑ تلاوت کلام الہی ہے، کیونکہ محبوب کا کلام اگر پڑھا جائے یا سنا جائے تو ضرور سچے محب کے لیے محبت انگیز ہوتا ہے اور شورش عشق پیدا کرتا ہے۔ فرمایا کہ دلوں کی سختی کا علاج بھی قرآن کریم میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ قرآن شریف کثرت سے پڑھے، اور جب اس میں دعا کا مقام آئے تو دعا کرے، اور خود بھی خدا سے وہی چاہے جو اس دعا میں چاہا گیا ہے۔ جہاں عذاب کا مقام آوے تو اس سے پناہ مانگے، اور بدعمالیوں سے بچے جن کے باعث وہ قوم تباہ ہوئی۔ دل کی اگر سختی ہو تو اس کے نرم کرنے کے لیے یہی طریق ہے کہ قرآن شریف کو بار بار پڑھے۔ جہاں جہاں دعا ہوتی ہے وہاں مومن کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہی رحمت میرے شامل حال ہو۔ قرآن شریف کی مثال ایک باغ کی ہے۔ ایک مقام سے انسان کسی قسم کا پھول چنتا ہے، پھر آگے چل کر اور قسم کا پھول چنتا ہے، بس چاہیے کہ ہر مقام کے مناسب حال فائدہ اٹھائے۔ فرمایا کہ قرآن کریم کے بعد اب کسی اور کی الہامی کتاب کی ضرورت نہیں، اس بالکل کامل اور مکمل کتاب ہے۔ فرماتے ہیں قرآن شریف ایسے زمانے میں آیا تھا کہ جس میں ہر ایک طرح کی ضرورتیں کہ جن کا پیش آنا ممکن ہے پیش آ گئی تھیں، یعنی تمام امور اخلاقی اور اعتقادی اور قولی اور فعلی بگڑ گئے تھے، اور ہر ایک قسم کا افراد تفرید اور ہر یک نوع کا فساد اپنے انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ اس لیے قرآن شریف کی تعلیم بھی انتہائی درجے پر نازل ہوئی۔ بس انہی معنوں سے شریعت فرقانی مختتم اور مکمل ٹھہری، اور پہلی شریعتیں ناقص رہیں، کیونکہ پہلے زمانوں میں وہ مفاسد کو کہ جن کی اصلاح کے لیے الہامی کتابیں آئیں وہ بھی انتہائی درجہ پر نہیں پہنچے تھے۔ وہ مفاسد کہ جن کی اصلاح کے لیے الہامی کتابیں آئیں وہ بھی انتہائی درجہ پر نہیں پہنچے تھے، اور قرآن شریف کے وقت میں وہ سب اپنی انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ بس اب قرآن شریف اور دوسری الہامی کتابوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی کتابیں اگر ہر ایک طرح کے خلل سے محفوظ بھی رہتیں، پھر بھی بوجہ ناقص ہونے تعلیم کے ضرور تھا کہ کسی وقت کامل تعلیم یعنی فرقان مجید ظہور پذیر ہوتا۔ اگر اس وقت کے لحاظ سے مکمل بھی تھیں تب بھی، کیونکہ اس وقت کی ضروریات اور تھیں، اس لیے تعلیم پھر بھی نامکمل رہنی تھی، اور قرآن کریم کا ظہور بہرحال ہونا تھا۔ فرمایا مگر قرآن شریف کے لیے اب یہ ضرورت درپیش نہیں کہ اس کے بعد کوئی اور کتاب بھی آوے، کیونکہ کمال کے بعد اور کوئی درجہ باقی نہیں۔ ہاں اگر یہ فرض کیا جائے کہ کسی وقت اصول حقہ قرآن شریف کے وید اور انجیل کی طرح مشرکانہ اصول بنائے جائیں گے، اور تعلیم توحید میں تبدیل اور تحریف عمل میں آوے گی، اور اگر ساتھ اس کے یہ بھی فرض کیا جائے جو کسی زمانے میں وہ کروڑہ مسلمان جو توحید پر قائم ہیں وہ بھی پھر طریق شرک اور مخلوق پرستی کا اختیار کر لیں گے، تو بے شک ایسی صورتوں میں دوسری شریعت اور دوسرے رسول کا آنا ضروری ہوگا، مگر دونوں قسم کے فرض محال ہیں۔ کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہو۔ پھر آپ فرماتے ہیں یاد رکھو قرآن شریف حقیقی برکات کا سرچشمہ اور نجات کا سچا ذریعہ ہے۔ یہ ان لوگوں کی اپنی غلطی ہے جو قرآن شریف پر عمل نہیں کرتے۔ عمل نہ کرنے والوں میں سے ایک گروہ تو وہ ہے جن کو اس پر اعتقاد ہی نہیں، اور وہ اس کو خدا تعالیٰ کا کلام ہی نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ تو بہت دور پڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نجات کا شفا بخش نسخہ ہے، اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو کس قدر تعجب اور افسوس کی بات ہے۔ ان میں سے بہت سے تو ایسے ہیں جنہوں نے ساری عمر میں کبھی اسے پڑھا ہی نہیں۔ بس ایسے آدمی جو خدا تعالیٰ کے کلام سے ایسے غافل اور لاپرواہ ہیں، ان کی ایسی مثال ہے کہ ایک شخص کو معلوم ہے کہ فلاں چشمہ نہایت ہی مصفہ اور شیریں اور خنک ہے،
اور اس کا پانی بہت سی امراض کے واسطے اکسیر اور شفا ہے۔ یہ علم اس کو یقینی ہے، لیکن باوجود اس علم کے اور باوجود پیاسا ہونے کے اور بہت سے امراض میں مبتلا ہونے کے وہ اس کے پاس نہیں جاتا۔ تو یہ اس کی کیسی بدقسمتی اور جہالت ہے۔ اسے تو چاہیے تھا کہ وہ اس چشمہ پر منہ رکھ دیتا اور سیراب ہو کر اس کے لطف اور شفا بخش پانی سے حظ اٹھاتا، مگر باوجود علم کے اس سے ویسا ہی دور ہے جیسا کہ ایک بے خبر، اور اس وقت تک اس سے دور رہتا ہے جو موت آ کر خاتمہ کر دیتی۔ اس شخص کی حالت بہت ہی عبرت بخش اور نصیحت خیز ہے۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت ایسی ہی ہو رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ساری ترقیوں اور کامیابیوں کی کلید یہی قرآن شریف ہے جس پر ہم کو عمل کرنا چاہیے، مگر نہیں، اس کی پرواہ بھی نہیں کی جاتی۔ ایک شخص جو نہایت ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ، اور پھر نری ہمدردی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم اور اعماء سے اس طرح بلاوے تو اسے کذاب اور دجال کہا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا قابل رحم حالت ہے اس قوم کی، اس سے بڑھ کر اور کیا قابل رحم حالت اس قوم کی ہوگی۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا، اور اب بھی ان کے لیے یہی ضروری ہے، کہ وہ اس چشمہ کو عظیم الشان نعمت سمجھیں اور اس کی قدر کریں۔ اس کی قدر یہی ہے کہ اس پر عمل کریں اور پھر دیکھیں کہ خدا تعالیٰ کس طرح ان کی مصیبتوں اور مشکلات کو دور کر دیتا ہے۔ کاش مسلمان سمجھیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ایک نیک راہ پیدا کر دی ہے، اور وہ اس پر چل کر فائدہ اٹھائیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ اکثر مسلمانوں نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا ہے، لیکن پھر بھی قرآن شریف کے انوار و برکات اور اس کی تاثیرات ہمیشہ زندہ اور تازہ بتازہ ہیں۔ چنانچہ میں اس وقت اس ثبوت کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے وقت پر اپنے بندوں کو اس کی حمایت اور تائید کے لیے بھیجتا رہا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ فرمایا تھا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو یعنی قرآن شریف کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قرآن شریف کی حفاظت کا جو وعدہ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ توریت یا کسی اور کتاب کے لیے نہیں۔ اس لیے ان کتابوں میں انسانی چالاکیوں نے اپنا کام کیا۔ قرآن شریف کی حفاظت کا یہ بڑا زبردست ذریعہ ہے کہ اس کی تاثیرات کا ہمیشہ تازہ بتازہ ثبوت ملتا رہتا ہے، اور یہود نے چونکہ توریت کو بالکل چھوڑ دیا تھا، اس لیے ان میں کوئی اثر و قوت باقی نہیں رہی جو ان کی موت پر دلالت کرتی ہے۔ پھر بڑے درد کے ساتھ آپ نے ایک نصیحت فرمایا تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چند اقتباسات قرآن کریم کی اہمیت، تلاوت کی طرف توجہ اور تعلیم پر عمل کرنے کے لیے عمل کرنے کی طرف توجہ دلانے کے لیے ہم نے پڑھے ہیں، تاکہ ہمیں سے ہر ایک کو ان کی طرف توجہ پیدا ہو، اور اس رمضان میں ہم اس عام خزانے سے فیض پانے والے ہوں۔ جیسا کہ شروع میں نے کہا، اس کو پڑھیں اور غور کریں، اور جو چیزیں بھول گئے ہیں، بعض لوگوں نے بعض آیات یاد بھی کی ہوتی ہیں، بھول گئے، ان کو دہرائیں، یاد کریں۔ جو احکامات نظروں سے اوجھل ہو گئے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی نماز کے بعد میں 2 جنازے پڑھاؤں گا۔ ایک جنازہ حاضر ہے جو ہمارے کلیم احمد وسیم صاحب MTA کے کارکن تھے، 6 جولائی کو دل کا دورہ پڑنے سے 54 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مرحوم حضرت حاجی محمد دین صاحب درویش قادیان کے پوتے تھے۔ سید صادق علی صاحب سہارنپور کے نواسے تھے۔ مبارک ساقی صاحب جو یہاں مبلغ رہے ہیں، دل تبشیر پیش رہے ہیں، ان کے داماد تھے یہ۔ مکرم کلیم صاحب بچپن سے سلسلے کاموں میں فعال تھے۔
کراچی رہے ہیں تو وہاں کی لوکل اور ضلعی عاملہ کے ممبر تھے. ابوظہبی میں بطور نائب صدر جماعت کی خدمت کی توفیق پائی. 1999 میں 89 میں یو کے میں شفٹ ہو گئے. یہاں قائد مجلس لندن ریجن کے رہے. پھر شعبہ مال میں خدمت خلق میں جلسہ سالانہ کی خدمات پہ جا آتے رہے. 93 میں MTA کا آغاز ہوا ہے، تو اس وقت سے یہ بنیادی جو ابتدائی کارکن تھے MTA کے ان میں شامل تھے، اور مینٹیننس اور ٹیکنیکل کاموں میں بھی کام کیا. دوسرے شعبوں میں بھی انہوں نے کام کیا اور آخری سانس تک MTA کے لیے خدمت بجا آتے رہے. وہاں جو ٹرانسلیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے انچارج تھے. MTA کے ابتدائی نیوز کاسٹر اور پریزنٹر بھی تھے رہے تھے. خلافت سے انتہائی محبت کا تعلق تھا. دیانتداری سے کام سر انجام دیا کرتے تھے. اپنے سٹاف کے ساتھ انتہائی پیار اور محبت کا سلوک تھا، عزت و احترام کا سلوک تھا. انہوں نے، ان کی بوڑھی والدہ زندہ ہیں، ان کے علاوہ اہلیہ سارہ وسیم صاحبہ اور ایک بیٹی اور 2 بیٹے یادگار چھوڑے ہیں. ان کی والدہ کہتی ہیں بڑا والدین کا احترام کرنے والا، خیال رکھنے والا، انتہائی خدمت کرنے والا، بہنوں بھائیوں کا خیال رکھنے والا تھا. ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر کو میں نے دیکھا ہے حقیقی معنوں میں خدمت کا جذبہ رکھتے تھے. خدا تعالیٰ کے دین کے کام کرنے کے لیے ہر وقت حاضر ہوتے تھے، اور خلافت کی طرف سے جو بھی کام سپرد ہوتا اس کو بڑی جوش اور جذبے اور بشاشت سے انجام دینے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ کی مشیت پر کامل ایمان رکھتے تھے. لوگوں کو بھی اس کی تسلی دلایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرو اور یہ کام کرو یا دعا کرو. مہمان نوازی ان کا نمایاں وصف تھا، اور مہمان گھر میں آتے تھے ان کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، بلکہ خود بلاتے تھے. پھر ان کی ہمشیرہ نے بھی لکھا ہے کہ تصنع بالکل کام نام کا نہیں تھا، اور ایک خوبی ان کی یہ تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتابیں پڑھنے کو کہتے ہیں میں نے اکثر دیکھا، ان کو بڑا شوق تھا. ان کے ساتھ کام کرنے والے ایک کارکن عاصم شہزاد صاحب کہتے ہیں 11 سال کلیم صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا MTA میں، اور سچا اور مخلص خلافت کے فدائی کارکن پایا ان کو ہمیشہ. اور سینئر کارکن کی حیثیت سے کبھی بھی اپنے سے جونیئر کارکن کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں سینئر ہوں، اور بڑے پیار اور محبت سے نئے آنے والے کارکنان کو کام سکھانے کی کوشش کرتے تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ انہیں MTA کمپلیکس میں یہاں بیت الفتوح میں صفائی کے انتظامات کرتے ہوئے پوچھا، اور میں نے پوچھا یہ کہ آپ خود کیوں صفائی کرتے ہیں، دوسروں سے کروا لیا کریں. تو آپ نے بڑے فخر سے بتایا کہ جب اس کمپلیکس کا افتتاح ہوا ہے تو کارکنوں کو جو دیگر نصائح کی تھیں میری طرف میرے متعلق کہا کہ انہوں نے خلیفہ وقت نے جو نصائح کی تھیں ان میں صفائی کی طرف بھی خاص نصیحت کی تھی. اور جب اس وقت نصیحتیں کر رہا تھا میں ان کو، تو اس وقت میری نظر ان کی طرف تھی، اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا حکم ان کے لیے تھا، اس لیے وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرتے ہیں. پھر ایک دفعہ کہتے ہیں پرانے کلپ دیکھ رہے تھے MTA کے، جس میں حضرت مسیح علیہ السلام اور خلفاء کے اقتباسات سلائڈز میں رکھے گئے تھے، اور جن سے یہ اظہار تھا کہ MTA کا جو ہے ایک ایسا ادارہ ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. تو یہ کلپ دکھاتے ہوئے وہ زار و قطار رونے لگے، کہہ رہے ہیں کہ کلیم بھی کس قدر خوش قسمت ہے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے کہ اس میں کام کرے. پھر ان کا حق بنتا تھا چھٹی کا، رخصت کا. کہتے ہیں ایک دفعہ انہوں نے رخصت کی درخواست دی تو طاول مجیب راشد صاحب نے ان کو کہا ابھی کام بہت ہے تو آپ ابھی رخصت نہ لیں. تو بڑے انہوں نے فوری طور پر رخصت واپس لے لی اور وہ درخواست ہی پھاڑ دی. طاول مجیب صاحب نے بھی لکھا ہے مجھے کہ بڑی بشاشت سے انہوں نے وہ درخواست پھاڑی، یہ نہیں کہ کوئی غصے میں.
پھر وہ خود اس کے علاوہ بھی امام صاحب یہ بھی لکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت محبت اور خلوص سے ٹھوس خدمت کی توفیق انہوں نے پائی، ہمیشہ جماعتی کاموں کو اور مفادات کو ذاتی کاموں پر فوقیت دی، اور اپنے کام کے بھی ماہر تھے اور بڑی دلی رغبت سے کرتے تھے۔ خالد صاحب نے بھی لکھا کہ جب بھی ان کو کہا گیا، رابیل صاحب کے زمانے میں ان کا مختلف وقتوں میں آنا جانا ہوتا تھا، تو جب بھی ان کو کہا کہ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جب رابیل صاحب فارغ ہوں، دن ہو رات ہو، آ جایا کریں، مجھے صرف بتا دیا کریں تاکہ میں اس سے پہلے آ کے وہاں انتظام کر دیا کروں۔ تو ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ میں نے بھی دیکھا ہے بچوں کے ساتھ جب ملاقات کے لیے کبھی آئیں میرے پاس تو بچوں کو آگے بٹھایا کرتے تھے اور خود پیچھے بیٹھ جاتے تھے، شاید اس لیے کہ براہ راست بچے میرے سے باتیں کریں اور وہ تعلق جو ان کو خلافت سے ہے ان بچوں میں بھی آئندہ جاری رہے۔ اللہ کرے کہ ان کی خواہش اور ان کی ہمیشہ پوری ہوتی رہے اور ان کے بچوں کا خلافت سے تعلق قائم رہے، اور جو ان دونوں ماں باپ نے بچوں کی ماشاءاللہ بڑے آسان رنگ میں تربیت کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو بچوں کو جماعت کا مفید وجود بنائے اور ان کا حامی و ناصر ہو، ان کی اہلیہ کو بھی صبر و استقامت دے، ان کی والدہ کو بھی صبر دے۔ دوسرا جنازہ مکرم الحاج عاصم ذکی بشیر الدین صاحب امریکہ کا ہے، جنازہ غائب ہوگا، پہلا جنازہ حاضر ہے۔ یہ 22 جون 2014 کو بقضائے الہی وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چند سالوں سے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، لیکن کبھی اپنے چہرے پر کسی قسم کا ملال ظاہر نہیں ہونے دیا، بڑی ہمت اور صبر کے ساتھ بیماری کا مقابلہ کرتے رہے۔ ایک عیسائی گھرانے میں 26 مئی 1929 کو پیدا ہوئے، بچپن سے ہی مذہب سے لگاؤ تھا اور جوانی میں خدا کے فضل سے آپ کو ذاتی شوق اور مطالعے کی وجہ سے احمدیت کا تعارف ہوا، اور پھر 19-20 سال کی عمر میں آپ نے احمدیت قبول کر لی۔ خدا تعالیٰ کی ہستی پر آپ کو کامل یقین تھا، نہایت مضبوط ایمان تھا، بڑے صابر و شاکر مومن، یعنی حقیقی تصویر تھے مومن ہونے کی۔ کئی جماعتی بزرگ شخصیات سے شرف ملاقات ان کو حاصل ہوا۔ پہلی دفعہ ظفر اللہ خان صاحب سے 1940 میں ان کی ملاقات ہوئی۔ 1979 میں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث سے شرف ملاقات نصیب ہوا۔ عاصم صاحب کہا کرتے تھے کہ جب میں نے پہلی ملاقات کی خلیفۃ المسیح الثالث سے تو مجھے یوں لگا جیسے ان کے گرد ایک نورانی حالہ، نور کا ایک حالہ ہے جو ابھی میں تصور کر سکتا ہوں۔ امریکہ کی نیشنل عملہ میں ان کو خدمت بجا لانے کی توفیق ملی، لوکل صدر بھی رہے، سیکٹری تبلیغ بھی رہے، زعیم انصار اللہ کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ امریکہ کے شہر سیاٹل میں ایک پورٹ پر کام کرتے تھے اور آپ کو 2-3 ماہ گھر سے دور رہنا پڑتا تھا۔ انہی ایام میں جبکہ آپ کی بڑا آمدنی والا کی ملازمت تھی، یہ ایک دفعہ جلسہ آ گیا اور آپ جلسہ اٹینڈ کرنے کے لیے اپنا کام چھوڑ کر آ گئے، اپنا ملازمت چھوڑ کر آ گئے۔ ہمیشہ جماعتی پروگراموں میں شمولیت کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جماعتی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے جا رہے تھے خدمت کے لیے کسی جگہ، اور تیز گاڑی چلا رہے تھے تو پولیس والے نے آپ کو روک لیا، اور ٹوپی پہنی ہوئی تھی آپ نے، تو پولیس نے پوچھا کہ چرچ جا رہے ہو، یعنی مسجد میں؟ ٹوپی مسلمانوں والی تھی، نماز پڑھنی، تو اس نے کہا، انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہ ہاں۔ پولیس افسر بھی کوئی نیک تھا، کہنے لگا اچھا جاؤ، پھر جتنا تمہیں جرمانہ میں نے کرنا تھا وہ جا کے اپنی مسجد کو ادا کر دینا۔ تو انہوں نے مسجد پہنچتے ہی $85 کی رقم جرمانے کی ہونی تھی، وہ مسجد چندے میں دے دی نہایت ایمانداری سے۔ اسی طرح مسجد جب بنی ہے سیاٹل کی، اس زمانے میں انہوں نے سب سے زیادہ رقم پیش کی۔ 1970 کی بات ہے، جس میں کہتے ہیں اس زمانے میں ایک نئی کار آ جاتی تھی اس رقم میں۔ ہمیشہ تبلیغ کا شوق تھا، اپنی گاڑی میں فولڈنگ ٹیبل اور چند کتب اور فلائر ہمیشہ رکھتے تھے، اور جہاں بھی جاتے
وہاں سٹال لگایا کرتے اور تبلیغ کیا کرتے تھے، لٹریچر تقسیم کرتے تھے۔ سیٹل کی پبلک لائبریریز میں جماعتی کتب اور فلائر انہوں نے رکھوائے۔ آخری لمحے تک ان کو جماعت کی ترقی کی فکر رہتی تھی، بڑی محبت تھی جماعت سے، خلافت سے، اور ہمیشہ لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ جماعت کے لیے خدمت کرو۔ آپ کے لواحقین میں اہلیہ اور 4 بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان بچوں کو بھی نیکیوں پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔